السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کانگریس نے ایک بار پھر مدھیہ پردیش کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر سوال اٹھائے ہیں۔ پارٹی کے ریاستی صدر جیتو پٹواری نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت 3C میں الجھی ہوئی ہے۔ ریاست کی بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال اور بڑھتے ہوئے جرائم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کے ریاستی صدر نے ایکس پر لکھا کہ مدھیہ پردیش کی حکومت 3C سے دوچار ہے۔ قرض، کرائم اور کرپشن اس حکومت کا مشن بن گیا ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر نے مزید کہا کہ آج ریاست میں ہر روز ایک نیا مافیا ابھر رہا جو ریاست کے تشخص کو داغدار کر رہا۔ ناانصافی، دہشت گردی، افراتفری اور انارکی کے اس سنگین ترین دور میں انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی۔ اتر پردیش میں بی جے پی کے سابق MLA سریندر سنگھ اور ان کے بیٹے سمیت 7 افراد کے خلاف قتل کی کوشش اور دیگر کئی سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈوکاٹی تھانہ علاقے کے کرن چھپرا گاؤں کے سنتوش کمار سنگھ کی شکایت پر ضلع کے ویریا سیٹ سے بی جے پی کے سابق MLA سریندر سنگھ اور ان کے بیٹے ودیا بھوشن سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ سابق MLA اور ان کے بیٹے کے علاوہ ابھے سنگھ، مہندر پرتاپ سنگھ، رتیش سنگھ، پربھنجن پرتاپ سنگھ اور دھننجے سنگھ کے خلاف انڈین پینل کوڈ کے دفعہ 308 قتل کی کوشش، 147 فساد، 323 ارادتاً چوٹ پہنچانا اور 506 مجرمانہ دھمکی کے تحت کیس درج کیا گیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے پی ایم مودی اور بی جے پی پر سخت حملہ کیا۔ ووٹنگ کے آخری مرحلے اور نتائج کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں جے رام رمیش نے کہا کہ 4 جون کو انڈیا الائنس کی حکومت بنے گی اور پی ایم مودی ایک آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم ہے۔ خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے جے رام رمیش نے کہا کہ وہ پی ایم مودی آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم ہے اور ان کے ساتھ ایک آؤٹ گوئنگ وزیر داخلہ بھی ہیں۔ 486 سیٹوں پر انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن پہلے 2 مرحلوں کے بعد ہی واضح ہو گیا تھا کہ انڈیا الائنس کو واضح اور فیصلہ کن مینڈیٹ ملنے والا ہے۔ ملک میں عام انتخابات سے آئین قبل نافذ کیے گئے شہریت ترمیمی اصول 2024 کے تحت شہریت نامے جاری کرنے کا عمل مغربی بنگال سمیت متعدد ریاستوں میں شروع ہو گیا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ ریاست بنگال کی بااختیار کمیٹی کی طرف سے شہریت کی درخواستوں کی پہلی فہرست کو منظوری دے دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ پی ایم مودی نے جنوبی 24 پرگنہ کے کاکڈوئے میں یقین دہانی کرائی کہ CAA صرف ان مہاجرین کو ہندوستانی شہریت دینے کے لیے ہے جو دوسرے ممالک میں مذہبی بنیاد پر ظلم و ستم کا شکار ہونے کے بعد ملک میں آئے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری سرکاری بیان میں کہا گیا کہ ہریانہ اور اتراکھنڈ کی ریاستوں کی بااختیار کمیٹیوں نے بھی شہریت ترمیمی اصول 2024 کے تحت اپنی متعلقہ ریاستوں کے درخواست دہندگان کی پہلی فہرست کو شہریت کی منظوری دی ہے۔ انشورنس ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف انڈیا نے ہیلتھ انشورنس پر ایک ماسٹر سرکولر جاری کیا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا کہ انشورنس کمپنی کو درخواست کے 1 گھنٹے کے اندر کیش لیس علاج کی اجازت دینے کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ IRDAI نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہیلتھ انشورنس پروڈکٹس پر ماسٹر سرکولر نے پہلے جاری کی گئے 55 سرکولرز کی جگہ لے لی ہے اور یہ پالیسی ہولڈرز کو بااختیار بنانے اور جامع صحت انشورنس کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انشورنس ریگولیٹر نے کہا ہے کہ سرکولر بیمہ ہولڈر ممکنہ افراد کے لیے دستیاب ہیلتھ انشورنس پالیسی میں دعوے داریوں کو ان کے آسان حوالوں کے لیے ایک جگہ پر دستیاب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہیلتھ انشورنس خریدنے والے پالیسی ہولڈر کو بغیر کسی رکاوٹ کے تیز تر دعووں کا تجربہ فراہم کرنے اور ہیلتھ انشورنس سیکٹر میں بہتر سروس کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ شمالی ہندوستان کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوپی میں اب تک 50 سے زیادہ افراد گرمی سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے کانپور، وارانسی، الہ آباد، پریاگ راج، چرک، سون بھدر ضلع، فتح پور، فرسد گنج اور اورائی، ہمیرپور، جھانسی اور آگرہ سب سے زیادہ گرم شہر قرار دیے گئے ہیں۔ الہ آباد میں گرمی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہاں درجہ حرارت گزشتہ 48 گھنٹوں میں دوسری بار 48 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے پہلے مئی کے مہینے میں پریاگ راج میں اتنا درجہ حرارت کبھی نہیں پہنچا تھا۔ شدید گرمی سے عام لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ لو ہیٹ ویو کا شکار ہو کر اسپتال میں پہنچ رہے ہیں۔ شدید گرمی اور گرمی کی لہر کے درمیان ملک کے کچھ حصوں میں راحت ملنے کی امید ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق
مانسون کیرلا کے ساحل اور شمال مشرق کے کچھ حصوں سے ٹکرا گیا ہے۔ اس دوران بارش کا امکان ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کیرلا میں جنوب مغربی مانسون کی آمد کے لیے حالات سازگار رہے ہیں۔ اس سے قبل محکمہ موسمیات نے کیرلا میں مانسون کے 31 مئی تک پہنچنے کی پیش گوئی کی تھی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مغربی بنگال اور بنگلہ دیش سے گزرنے والے سمندری طوفان ریمل نے مانسون کی گردش کو خلیج بنگال کی طرف کھینچ لیا، جو شمال مشرق میں مانسون کی جلد آمد کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ کیرلا میں پچھلے کچھ دنوں سے موسلادھار بارش ہو رہی، مئی میں یہاں معمول سے زیادہ بارش ہوئی۔ دہلی کی ایک عدالت نے بھارتیہ راشٹر سمیتی BRS کے لیڈر کے کویتا اور دوسرے ملزم چنپریت سنگھ کے پروڈکشن وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہ وارنٹ دہلی شرح پالیسی کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے منی لانڈرنگ کیس میں جاری کیے گئے۔ خصوصی جج کاویری باویجا نے ED کی طرف سے دائر کی گئی 6ویں ضمنی چارج شیٹ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ ملزم کے خلاف کیس کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں۔ کویتا اور سنگھ دونوں فی الحال عدالتی حراست میں ہیں۔ عدالت نے انہیں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے دیگر ملزمان اروند سنگھ، دامودر شرما اور پرنس کمار کو بھی سمن جاری کیا۔ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن چارج شیٹ میں ان کے نام شامل ہیں۔ تفتیشی ایجنسی نے 10 مئی کو ملزمان کے خلاف 6ویں ضمنی چارج شیٹ داخل کی تھی، جس میں شواہد اور الزامات کی تفصیلات درج ہیں۔ دہلی حکومت نے دہلی جل بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ہدایت دی کہ قومی راجدھانی میں پانی کی قلت کو روکنے کے لیے پانی کا غلط استعمال کرنے والے کسی بھی شخص پر 2000 روپے کا جرمانہ لگایا جائے اور پانی کے تمام غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے جائیں۔ دہلی کی کابینہ وزیر آتشی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق پانی کی بربادی اور پانی کے غیر قانونی تمام کنیکشنوں پر نکیل کسنے کے لیے دہلی جل بورڈ کی 200 ٹیمیں 8 بجے سے راجدھانی میں تعینات کی گئی ہیں۔ وزیر آتشی نے ایک بیان میں کہا کہ دہلی میں جھلسانے والی شدید گرمی کا سامنا ہے اور پانی کی سپلائی کم ہو گئی ہے کیونکہ ہریانہ دہلی کے حصے کا پانی نہیں چھوڑ رہا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک کی خراب صحت پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے اس کو لے کر وزیر اعظم مودی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جلسے میں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ نوین پٹنائک نے کہا اگر وہ میری صحت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں اور وہ پہلے ہی عوامی طور پر مجھے اپنا اچھا دوست بتا چکے ہیں، انہیں بس اپنا فون اٹھانا ہے اور مجھے فون کرنا ہے اور میری صحت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بیجو جنتا دل BJD کے سربراہ نوین پٹنائک نے مزید کہا کہ اڈیشہ اور دہلی کے کئی BJP رہنما گزشتہ 10 سالوں سے میری صحت کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ملک کے بیشتر علاقے ان دنوں شدید گرمی کی زد میں ہیں۔ دارالحکومت دہلی، راجستھان و گجرات کے کچھ علاقوں میں تو پارہ 50 سینٹی گریڈ کے اوپر چلا گیا۔ ایسے میں سبزیوں و دیگر اشیاء خود و نوش کی سپلائی و قیمتوں پر اس کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ اس سال موسم گرما میں سبزیوں کی قیمتوں پر نظر ڈالیں تو یہ گزشتہ سال کے موسم گرما کے مقابلے میں کافی بڑھ گئی ہے۔ گرمی کی وجہ سے گزشتہ 2 ماہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا۔ پیاز، آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ سال یعنی 27 مئی 2023 میں جہاں پیاز 1031 روپے فی کنٹل، ٹماٹر 451 روپے فی کنٹل، آلو 905 روپے فی کنٹل، لوکی 650 روپے فی کنٹل، بیگن 960 روپے فی کنٹل، کریلا 900 روپے فی کنٹل اور بھنڈی 1300 روپے فی کنٹل فروخت ہوئی تھی۔ وہیں 27 مئی 2024 کو پیاز 1625 روپے فی کنٹل، ٹماٹر 2060 روپے فی کنٹل، آلو 1527 روپے فی کنٹل، لوکی 1500 روپے فی کنٹل، بیگن 1150 روپے فی کنٹل، کریلا 1750 روپے فی کنٹل اور بھنڈی 2200 روپے فی کنٹل فروخت ہوئی۔ ایشیا کی سب سے بڑی پھل سبزی منڈی دہلی کی آزاد پور منڈی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ فصلیں خراب ہوئی ہیں جس سے پیداوار میں کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی اور نقل و حمل کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت آلو کی قیمت بڑھ رہی۔ دوسری جانب موسم گرما کے باعث بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔